بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. کئی سارے سوال شادی کی پہلی رات کے بارے میں، اور خاص طور پہ وقت خاص سے پہلے کیا دعا پڑھی جانی چاہیے اور اس ملاقات کا آغاز کیسے کیا جائے، اس بارے میں سوال اکثر آتے رہتے ہیں. جو تازہ سوال تھا وہ ریان وٹو کا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر تو میاں ہوتا تو ریحان وٹو ہوتا، تو کوائٹ پاسبل ہے کہ ریان کسی بچی کا نام ہو. اور سوال سے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی شادی ہوئی نہیں ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ ایک کنفیوژن ہے سوال میں بھی کہ اگر میاں بیوی اپنے وقت خاص کی دعا بھول جائیں تو کیا کریں. ہاں، دعا بھولنے کا تو کافی امکان ہوتا ہے، اور اگر میاں یا لڑکا جو ہے اس کی اورینٹیشن ٹھیک ہے تو پھر یہ دعا بھی نہیں بھولے گی، اور زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی بہت اچھا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ شادی کے اس عمل کو آپ کے لیے کھیل بھی ہو سکتا ہے، ایک فن بھی ہو سکتا ہے، مزہ بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت قرار دیا. اور اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک باکرہ لڑکی سے شادی کی ہے. باکرہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کو، جس سے کو کسی مرد نے نہ دیکھا ہو نہ چھوا ہو، اور ظاہر ہے اس پورے عمل سے وہ بچی نہ گزری ہو، تو اس کو باکرہ کہا جاتا ہے. اور عام طور پہ مسلمان بچیوں سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ ان کا پورا جسم، ان کی پوری روح اور ان کی پوری عزت اور عصمت باکرہ ہو، جو اپنے شوہر کو تحفے میں پیش کرے. اور اسی میں کبھی غلطی ہو جائے تو ہم اس کے لیے سبھی پریشان ہوتے ہیں، اور اس غلطی سے بچنے کے لیے بچیوں کو تلقین کرتے ہیں. تو اس صاحب نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ باکرہ ہے اور چھوٹی ہے، کہیں مجھ سے اس کی دشمنی نہ ہو جائے. یعنی ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ میں جب اس کو چھوؤں گا اور اس عمل میں جاؤں گا تو کوائٹ پاسبل ہے کہ اٹ وڈ بی پینفل فار ہر، تو اسے میں برا لگنے لگ جاؤں، جبکہ اس کے دل میں اس کے لیے چاہت تھی اور اس تعلق کو وہ بہت اچھے انداز میں لے کے چلنا چاہتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور دشمنی کا جو جذبہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو تم یہ کرنا کہ جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اب اس کے ماتھے کے چند بالوں کو یہاں سے پکڑنا اور پھر دعا پڑھنا. جو دعا انہوں نے بتائی وہ یہ تھی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب بالشیطان ما رزقتنا. یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس نے بتائی. ایک دعا وہ ہے جو حضرت غلام قادر جیلانی سے، عبد القادر جیلانی سے روایت کی جاتی ہے. مجھے اشتیاق ہوا کہ میں پھر وہ جانوں کہ جو اللہ کے رسول سے سب سے اتھنٹک، ظاہر ہے یہ بات ایسی ہے جو سنی سنائی پہ نہیں چلا جا سکتا. تو پھر مجھے جو زیادہ اتھنٹک چیز ملی وہ جو حدیث کی 6 کتابوں میں سے ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد، اس میں سے ملی. اور یہ روایت ہے عثمان بن ابی شیبہ اور عبداللہ بن سعید سے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دعا کو روایت کیا وہ یہ ہے کہ میاں اپنی بیوی کے ماتھے پہ یہاں سے یوں ہاتھ رکھے چٹکی بھر کے اور پھر دعا پڑھے. اور یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہا وَإِذَا اشترى بعیرا فلیأخذ بدروہ سنامہ ولیقل مثل ذالک. انفیکٹ آسان ہے، میں نے اسی لیے آہستہ سے بولی، ابھی یہ ساتھ اسکرین پہ بھی آ جائے گی.
اس کو آپ یاد کر لیجیے، جیسے بہت سی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے، اور اے اللہ میں تجھ سے اپنی اہلیہ کی خیر مانگتا ہوں، اور تو نے اس کو جن خوبیوں کے ساتھ، جن خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور اس کے شر سے کہ جن خصلتوں کے ساتھ تو نے اس کو پیدا کیا، ان کے شر سے بھی تمہاری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن ابن داؤد، باب ہے جامع النکاح، اور حدیث ہے 2160۔ اوکے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر وقت خاص کی دعا بھول جائے، بعض روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیا ہے کہ آپ ملنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اچھا، جو بزرگ ہیں وہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے کسی جو کہ یہ میں نے نہیں پڑھی اس لیے میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مرد اپنے کمرے میں جائے فرسٹ ٹائم تو اس کو وضو کرنے کے بعد اور بیوی کو وضو کرانے کے بعد دونوں 2 نفل پڑھیں، جس میں مرد امامت کرے اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ 3 چیزوں کی دعا پڑھے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے کی محبت اور مودت کی دعا کریں، تیسرا اپنے خاندان کے اپنے میل ملاپ کے نتیجے میں خاندان کے بڑھنے کی اور خیر و برکت کی دعا کریں۔ یعنی یہ پہلے دن، پہلی ملاقات سے پہلے کا وہ عمل ہے جو مستحسن مانا جاتا ہے۔ انفیکٹ ہمارے بڑے ہم کو بالکل نہیں بتاتے، یا تو ان کو بھی خبر نہیں ہے۔ جب میں اس کو جاننے بیٹھا اور تحقیق میں نے کی تو مجھے 3 دعائیں ملی، یعنی ایک وہ دعا جو وقت ملاپ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو ذرا لمبی ہے، دوسری وہ دعا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، وہ چھوٹی ہے، ایک تیسری دعا بھی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب بالشیطان ما رزقتنا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ کہیں ڈھونڈ لیجئے، آسان ہے، اس میں ساتھ رزق کا تعلق بھی ہے۔ اچھا، اس دعا سے پہلے چونکہ شیطان کے شر سے بچنے کی دعا ہے، تو اس عمل میں چونکہ آپ بالکل عریاں ہوتے ہو یا آپ اس لباس میں نہیں ہوتے، تو بہت امکان ہوتا ہے کہ شیطان کا شر اس میں آئے، تو اس لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جو دعا بتائی گئی ہے وقت انزال کی، یعنی جب آپ اس عمل کے عروج پہ ہوتے ہیں تو اس وقت کی جو دعا ہے، عام طور پہ انسان اس وقت بھول جاتی ہے، ذہن میں نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے کہیں لکھ کے رکھی ہو، 2-4 دفعہ پڑھی ہو، تو آپ سوچئے کہ اس سے آپ کی اولاد نے جنم لینا ہے، کتنا قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ اس لمحے اردو میں بھی کہتے ہو کہ اللہ اس عمل کے نتیجے میں جس اولاد سے نواز، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، جو آپ کو چاہیے وہ پاکیزہ ہو، وہ میرے لیے خیر و باعث کا برکت ہو، میرے لیے دنیا میں وہ صدقہ جاریہ ہو، تیرا فرما بردار ہو، رزق حلال کمانے والا ہو، اسے کہتے ہیں حلالی بچہ۔ آپ اس لمحے جو مانگو گے اس بچے کی سرشت میں وہی چلا جائے گا۔ دعا ہے اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ 4 لفظ ہیں، یہ کر لینے چاہیے۔ اچھا، ایک دعا وہ ہے جو صحبت کے مکمل ہونے کے بعد ہے، یہ بھی چند، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا سحرا۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، ترجمہ اگر آپ کو آتا ہو تو انفیکٹ آپ کے اردو میں بھی وہ لفظ ادا کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ جو آپ کا دل اس وقت کہے وہ کہنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور یہ آپ کے لیے ایک رہنمائی کا بات۔ جو سب سے اہم بات ہے تمام لڑکوں کو یہ جاننی چاہیے، وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت دی کہ تم اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح جا کے مت پڑ جانا، ان کے ساتھ کھیلو، یعنی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں فور پلے۔ تو ابھی تو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی، اور جو سیکسولوجی کے لوگ ہیں وہ بطور خاص ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو شب زفاف اسے کہتے ہیں، یعنی اردو میں سہاگرات،
یا شب زفاف زیادہ خوبصورت لفظ ہے، تو صحبت سے پہلے یا ہم بستری سے پہلے جو آپ کو اس کے ساتھ پلے کرنا چاہیے، بالکل جیسے محبت کے ساتھ آپ چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو انفیکٹ دونوں کا جسم اور روح تیار ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور عمل میں چلے جاتے ہیں، تو یہ عمل دونوں کے لیے خوشی کا، لذت کا، دعا کا باعث بن جاتا ہے، برکت کا باعث بن جاتا ہے، تو اس میں کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، کسی شیطان کے شر سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا اور ان بچوں نے بھگتا، جب وہ دعا نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، ان میں سے کوئی بھی ایسا دینی جو رہنمائی والا کام انہیں چونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا، اسے وہ جانتے ہی نہیں ہوتے۔ فرض کریں لڑکا نہ جانتا ہو تو تب لڑکی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ چونکہ زندگی کا نیا سفر ہے، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی بچی پہ پھونک دیجئے، جو آپ کو آیات آتی ہیں وہ پڑھ کے پھونکیے، پھر ساتھ دعا کیجئے تاکہ ایک پاکیزگی کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہو۔ سو ماتھے والا جو پکڑ کے دعا کرنے کی روایت بھی موجود ہے، سر کے بالوں کو پکڑ کے دعا کرنے والی روایت بھی موجود ہے، دونوں صحابہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہیں۔ دعائیں میں نے آپ کو 3 بتائیں، سکرین پہ بھی میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ آپ کو لکھ دیں، آپ اگر جو ہے دعاؤں کی کتابیں وہاں سے لے لیجیے تاکہ آپ کی زیر زبر درست رہے، اور ترجمہ آتا ہوگا تو پھر آپ کو دعا پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ میرا رب آپ کو اور ان سارے جوڑوں کو جو زندگی کے نئے سفر پہ روانہ ہوئے اسی مصنون طریقے سے روانہ ہو، جو پہلے روانہ ہو چکے اور بھول گئے تو وہ بسم اللہ دوبارہ پڑھ لیں، اور اس کو پچھلی چیزوں کو، بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ، جیسے کھانا کھاتے ہوئے اگر بھول جائے بسم اللہ تو ہم کھانے کے درمیان بھی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس والے معاملے میں بھی میرا خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو باقی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی اس وقت تو دعا کا دھیان ہی نہیں آئے گا، تو ایسی مصیبت بھی نہیں ہوتی، انسان کو ہر چیز کا دھیان ہوتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، تو اپنی پرائورٹی کی بات ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے خوشی کا اور نیکی کا باعث بنے تو پھر ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اولاد الٹی سیدھی جیسی مرضی نکلے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپشن از یور۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔